أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم. آج کا سبق بھی اہم ہے. یہ بھی میراث سے متعلق ہے. پہلے خلاصہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ تفسیر بیان کرتا ہوں. نسب اور ازدواج یعنی نکاح سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کے مختصر حقوق کا بیان ہو چکا. اب ایسے میت کے ترکہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس نے اولاد یا والدین نہ چھوڑے ہوں. اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وہ مرنے والا مرد ہو یا عورت، اور ایسا ہو کہ جس کے نہ اصول ہوں. کلالہ کا لفظ آیا ہے نا، کلالہ کیا ہے؟ اصول سے مراد باپ دادا پردادا، ان کو اصول کہتے ہیں. اور نہ فروع ہوں یعنی اولاد، بیٹے، ان کی اولاد، ان کو فروع کہتے ہیں. اور اس میت کے ایک بھائی یا ایک بہن اخیافی یعنی ماں شریک. اللاتی کا معنی بھی سمجھاتا ہوں. تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6. ذرا مشکل ہوگا سمجھنا آپ کے لیے. ہمارے یہاں سراجی پڑھائی جاتی ہے
اس کے اندر علم الفرائض جو ہے ان کو واضح کیا جاتا ہے، کس کا کتنا حصہ، کب، کس حالت میں، عصبہ کون ہیں اور اولو الارحام کون ہیں، سب بحث وہاں کی جاتی ہے. میں مختصراً سمجھاؤں گا. اگر یہ لوگ ایک سے زیادہ ہوں، یعنی بھائی یا بہن اخیافی، مثلا 2 ہوں، 3 ہوں، زیادہ ہوں، تو وہ سب تہائی میں 1/3 میں برابر شریک ہوں گے. اور ان میں مذکر اور مؤنث یعنی مرد اور عورت دونوں کا حصہ برابر ہے. بقیہ میراث دوسرے ورثاء کو اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر انہیوں کو دے دی جائے گی. یہ 2 صورتیں ہوئی. اور دونوں صورتوں میں میراث وصیت کے بقدر مال نکالنے کے بعد، یعنی مرنار نے وصیت کی ہے تو 1/3 مال جو ہے اس کو الگ کیا جائے گا اور اس کے اندر سے وصیت پوری کی جائے گی. یاد رہے کہ وارث جو ہوتا ہے میت کا، اس کے لیے وصیت کام کی نہیں ہے. لا وصیت لوارث، قاعدہ ہے. جس کی وصیت کر دی جائے وہ وصیت 1/3 کے اندر جو کی جاتی ہے نا، وہ یا قرضہ مرنار نے چھوڑا ہے تو وہ قرضہ بھی نکالنا پڑے گا اس کے ترکے میں سے. یہ 2 چیزیں نکال لینے کے بعد جو مال بچے گا اس کی تقسیم جو اوپر بتائی اس طریقے سے ہوگی. کیا اس طریقے سے ہوگی؟ ایک بھائی یا ایک بہن اخیافی ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور زیادہ ہو تو 1/3 حصہ ملے گا. بشرطے کہ وصیت کرنے والا ایسی وصیت نہ کرے جس سے وارث کو، کسی بھی وارث کو ضرر پہنچے، اس کو حق نہ ملے. نہ ظاہراً ایسا کرے نہ ارادتاً. ظاہراً کا کیا معنی؟ ظاہراً کا معنی یہ کہ 1/3 سے زیادہ وصیت کر دی، یہ ظاہراً ضرر پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا. تو وصیت میراث پر مقدم نہ ہوگی. اور ارادتاً یہ کہ رہے ثلث کے اندر لیکن نیت یہ ہو کہ وارث کو کم ملے، اس لیے 1/3 سے کم وصیت کی، لیکن یہ وصیت اس لیے کی کہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں جن کو ملنا ہے وہ محروم رہ جائے. یہ ارادتاً. تو یہ اچھا نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. اور نہ ماننے والوں کو جو فوراً سزا نہیں دیتے تو فرماتے ہیں اللہ چونکہ حلیم ہیں، بردبار ہیں، اس لیے ڈھیل دیتے ہیں، فوراً سزا نہیں دیتے. اب تفصیل سنیے. جو آیتیں آج پڑھی اس میں لفظ کلالہ آیا ہے. کلالہ کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ کلالہ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، غور سے سنیے.
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی. مشہور تفسیر کیا ہے اور مشہور تعریف کیا ہے؟ وہ جو ابھی میں نے اوپر خلاصہ بیان کیا نا، کہ جس مرنار کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں اس کو کلالہ کہتے ہیں. علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا کہ کلالہ اصل میں مصدر ہے، ورب ہے، جو کلال کے معنی میں ہے. اور کلال کے معنی تھک جانا، جو کمزوری پر دلالت کرتا ہے. باپ بیٹے والی قرابت کے سوا جو رشتہ ہے اس کو کلالہ کہا گیا، اس لیے کہ وہ قرابت باپ بیٹے کی قرابت کی نسبت سے کمزور ہے، اس لیے اس کو کلالہ کہا. تو کلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا جس نے اولاد چھوڑی نہ والد، اور اس وارث پر بھی اطلاق کیا گیا جو مرنے والے کا ولد اور والد نہ ہو، یعنی بھائی ہو بہن ہو. لغت کے اعتبار سے جو اشتقاق بتایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ زو مقدر ہو. یہ علماء کے لیے ہے. کلالہ بمعنی زو کلالہ، یعنی ضعیف رشتے والا. پھر اس مال موروث پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا. جو مال بچا اس کو بھی کلالہ کہنے لگے. جو ایسے میت نے چھوڑا ہو جس کا کوئی لڑکا یا والد نہ ہو، اس مال کے اوپر بھی اطلاق ہونے لگا کلالہ کا، اور اس مرنار پر بھی اطلاق ہونے لگا. خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت وفات پا جائے اور اس کے نہ باپ ہو نہ دادا اور نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑے ہوں، اخیافی یعنی ماں شریک، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہیں ہے تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر ایک سے زیادہ ہو، مثلا ایک بھائی یا ایک بہن یا دو بھائی یا دو بہنیں ہوں، تو سب مرنے والوں کو کل مال کا تہائی حصہ ملے گا. اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ علامہ قرطبی نے لکھا. واضح رہے کہ اس آیت میں ماں شریک بہن بھائی کا حصہ بتایا گیا ہے. اگرچہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ قید مذکور نہیں ہے، لیکن یہ قید بالاجماع معتبر ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قرات بھی اس آیت میں اس طرح کی ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمِّهِ، جس سے اخیافی ہونا معلوم ہو گیا. جیسا کہ قرطبی میں اور ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. اگرچہ یہ قرات متواتر نہیں ہے، قراتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک شاذ ایک متواتر. ابھی جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں متواتر ہے، اور اسی طرح سوا جو قرات پڑھی جاتی ہے 7 طرح کی، یہ بھی متواتر ہے. اور ایک قرات شاذ ہوتی ہے جو قرآن کریم میں تو مذکور نہیں، تو یہ بھی مذکور تو نہیں لیکن اجماع امت سے معتبر ہے. اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے ختم پر بھی کلالہ کی میراث کا ذکر کیا ہے. وہاں بتایا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا،
اور اگر ایک بھائی ہو تو اپنی بہن کے پورے مال کا وارث بنے گا. اگر دو بہنیں ہوں تو 2/3 مال پائیں گی. متعدد بہنیں ہوں تو مذکر اور مؤنث سے دوہرا دیا جائے گا. سورت کے ختم پر جو حکم ارشاد فرمایا وہ عینی یعنی حقیقی بھائی بہن اور علاتی باپ شریک بھائی بہن کا ذکر ہے. اور اگر یہاں علاتی اور عینی بھائی بہن کو شامل کر لیا جائے تو احکام میں تعارض ہو جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ کلالہ کے سلسلے کا پورا ہوا. ذرا توجہ دینا، سو مت جانا یا بند مت کر دینا. سب چیزیں غور سے سننے کی ہوتی ہے. پورا قرآن کریم ہم کو سمجھنا ہے نا، تو سمجھنے کے لیے غور سے سننا ضروری ہے. غور سے سنے تو کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئی. قرآن کریم نے کوئی مشکل چیزیں بیان ہی نہیں کی. تو مشکل چیزیں ان کو مفسرین نے آسان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. اس رکوع میں 3 مرتبہ میراث کے حصے بیان کر کے یہ فرمایا ہے کہ حصوں کی یہ تقسیم وصیت اور دین یعنی قرضے کے بعد ہے. جیسا کہ پہلے بھی سمجھایا تھا کہ میت کی تجہیز اور تکفین کے بعد کل مال میں سے قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے اس میں 1/3 مال میں وصیت نافذ ہوگی. 1/3 کہتے ہیں گجراتی میں. اگر اس سے زیادہ کی وصیت کی ہو تو اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے. قاعدے میں اور ضابطے میں ادائے دین اور انفاذ وصیت سے مقدم ہے. اگر تمام مال ادائے دیون یعنی قرضے کی ادائیگی میں لگ جائے تو وصیت نافذ ہی نہیں ہوگی، نہ میراث چلے گی. اس رکوع میں تینوں جگہ جہاں جہاں وصیت کا ذکر آتا ہے وہاں وصیت کا ذکر دین یعنی قرضے سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کا حق دین سے مقدم ہے. حضرت علی نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا، یعنی آپ حضرات یہ آیت تلاوت کرتے ہیں من بعد وصیتین توصون بہا او دین، اس میں گو لفظ وصیت مقدم ہے لیکن عملی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرضے کی ادائیگی کے بعد رکھا ہے. لیکن چونکہ وصیت کے نفاذ میں لوگ تساہل سے کام لیتے ہیں، اس بنا پر اس کی تاکید کے لیے اور اہمیت کے لیے اس کو مقدم کر دیا گیا ہے. مسئلہ، اگر قرضہ بھی نہ ہو اور وصیت بھی کوئی نہیں کی تو کیا ہوگا؟ تو تجہیز اور تکفین کا خرچہ نکالنے کے بعد بچا ہوا کل مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 2، وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے. اگر کسی نے اپنے لڑکے، لڑکی، شوہر، بیوی کے لیے یا اور کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کی جس کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے شریعت کی طرف سے، تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، شریعت کا اعتبار ہوگا.
وارثوں کو صرف میراث کا حصہ ملے گا، اس سے زیادہ کہ وہ مستحق نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دلوا دیا، بس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں۔ ہاں، اگر دیگر ورثاء اجازت دے دیں تو جس وارث کے لیے وصیت کی ہے اس کے حق میں وصیت نافذ کر کے باقی مال شرعی طریقے پر تقسیم کیا جائے، جس میں اس وارث کو بھی اپنے حصے کی میراث ملے گی۔ روایت حدیث میں الا ان یشاء الورثہ کا استثناء بھی مذکور ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ کلالہ کی میراث کے خاتمے پر یہ بتایا اور بتانے کے بعد کہ یہ میراث وصیت اور دین کے بعد نافذ ہوگی، لفظ غیر مضار استعمال فرمایا۔ یہ قید خالی یہاں ہی مذکور ہے، لیکن اس سے پہلے جو دو جگہ وصیت اور دین کا ذکر ہے وہاں پر بھی معتبر اور معمول بہا رہے گی، یعنی غیر مضار وہاں بھی رہے گا۔ سمجھا دیا تھا خلاصہ تفسیر میں نے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے وصیت یا دین کے ذریعے وارثوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ ابھی خلاصہ تفسیر میں یہ بات آئی تھی۔ ظاہراً بھی اور باطناً بھی، دونوں طرح سے، اور دونوں کے معنی سمجھائے۔ دین یا وصیت کے ذریعے سے ضرر پہنچانے کی بہت سی شکلیں ممکن ہیں۔ مثلا یہ کہ قرضے کا جھوٹا اقرار کیا، قرضہ ہے نہیں لیکن جھوٹا اقرار کیا کہ میرا اتنا قرضہ ہے، وہ ادا کر دینا، فلان دوست کو دے دینا۔ وہ دوست کو دلانے کے لیے قرضے کا اقرار کر لیا کہ اس کا قرضہ ہے، اس کو چکانا، حالانکہ قرضہ نہیں ہے۔ تو یہ اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا اپنے مخصوص مال کو جو اس کا اپنا ذاتی ہے یہ ظاہر کر دے کہ یہ تو فلان شخص کی امانت ہے، تو ظاہری بات ہے کہ امانت ہے تو اس کو دے دینی پڑے گی، نتیجہ یہ کہ میراث چلے گی نہیں۔ یا پھر وصیت کرے تو وہ 1/3 سے زیادہ کرے، جس کے بارے میں پہلے میں نے بتایا کہ وہ معتبر نہیں، اس طرح سے نقصان نہ پہنچائے۔ یا مرض الوفات میں، جس مرض میں اس کا انتقال ہو گیا اس میں 1/3 سے زیادہ کسی کو ہبہ کر ڈالے، ہدیہ دے دے، یہ صورت ضرر یعنی نقصان پہنچانے کی ورثاء کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے۔ وصیتم من اللہ، میراث کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اور نہایت ضروری ہے۔ آج کل اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، لوگ میراث کی پرواہ بھی نہیں کرتے، عرصے تک مال پڑا رہتا ہے بغیر تقسیم کے، بلکہ اس کے اندر دوسرے اموال ملتے جاتے ہیں، معاملہ اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ اور تقسیم کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں سے میرا بھی مال ہے، اس میں تو میں نے اور بھی اپنا مال لگایا، اتنا گھر تھا اس کے اندر میں نے 2 فلور اوپر اور چڑھائے ہیں، سب بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔
اور آگے کتنی بہترین بات فرمائی، واللہ علیم حلیم، ایسی خلاف ورزی کرنے سے سزا لازم آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کے حال کو ہم جانتے ہیں، باطن کو ہم جانتے ہیں، جو اس سے مقرر کیے ہیں اس میں اگر گڑبڑی کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، تو سزا کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں مہلت دینے کا قانون ہے، اگر مہلت ملتی ہے اور اپنی غلطی کو درست کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حلم اور بردباری ہے کہ فوراً سزا نہیں دے رہے ہیں۔ میراث سے مذکورہ کے احکام بیان کرنے کے بعد تلک حدود اللہ، ان دو آیتوں میں ان احکام کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی فضیلت اور نافرمانی کرنے کی بری عاقبت کا بیان ہے، جس سے احکام مذکورہ کی اہمیت بتلانا مقصود ہے۔ چند باتیں اور ہیں۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن جلد دوم میں فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جبکہ پیدائش کے بعد ہی سے کوئی شخص مسلم یا کافر ہو، لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے مسلمان تھا پھر علیہ باللہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اگر ایسا شخص مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو اس کا وہ مال جو اسلام کے زمانے میں کسب کیا تھا، کمایا تھا، اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، جو ارتداد کے بعد کمایا تھا وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ عورت اگر مرتد ہو گئی تو اس کا کل مال خاص زمانہ اسلام میں حاصل کیا اور زمانہ مرتد ہونے میں اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، لیکن خود مرتد مرد یا عورت اس کو نہ کسی مسلمان سے میراث ملے گی نہ کسی مرتد سے۔ قاتل کی میراث، اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے کہ جس کے مال میں اس کو میراث پہنچتی ہے تو اس نے اس کو قتل کر ڈالا کہ جلدی سے مجھے میراث مل جائے، حضور نے فرمایا یہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔ البتہ قتل خطا کی بعض صورتیں اس سے مستثنا ہیں، تفصیل فقہ کی کتابوں میں۔ اگر بچہ پیٹ میں ہو تو اس کی میراث کا کیا ہوگا؟ اگر کسی شخص نے اپنی کچھ اولاد چھوڑی اور بیوی کے پیٹ میں بچہ بھی ہے تو یہ بچہ بھی وارثوں کی فہرست میں آئے گا، لیکن چونکہ یہ پتہ چلانا دشوار ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی یا ایک سے زیادہ بچہ ہے، اس لیے بچہ پیدا ہونے تک تقسیم میراث کو ملتوی رکھنا مناسب ہے، اور تقسیم کرنا ضروری ہو تو سرے دس ایک لڑکا یا ایک لڑکی کی میراث فرض کر کے دونوں کے اعتبار سے دو صورتیں فرض کی جائیں۔ ان دو صورتوں میں سے جس صورت میں ورثہ کو کم ملتا ہے وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے، باقی اس حمل کے لیے رکھا جائے۔ جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق رجعی ہے، اس میں رجوع کر سکتے ہیں دوبارہ، پھر طلاق سے رجوع اور عدت ختم ہونے سے پہلے مر جائے
تو یہ عورت میراث میں سے حصہ پائے گی، اس لیے کہ نکاح باقی۔ اور کسی شخص نے مرض الوفات میں بیوی کو طلاق دی، اگرچہ طلاق بائن یا مغلظہ ہو، 3 طلاقیں ہوں، بائن جدائیگی ڈالنے والی طلاق ہو، اور عدت ختم ہونے سے پہلے مر گیا، تب بھی وہ عورت اس کی وارث ہوگی۔ عورت کو وارث بنانے کی وجہ سے 2 عدتوں میں سے جو سب سے زیادہ دراز ہو اس کو اختیار کیا جائے گا۔ عدت طلاق کتنی ہیں؟ 3 حیض، اور عدت وفات 4 مہینہ اور 10 دن۔ ان دونوں میں سے جو عدت زیادہ دنوں کی ہے اس کی عدت کو قرار دیا جائے گا، اسی کو عدت قرار دیا جائے گا، تاکہ جہاں تک ممکن ہو عورت کو حصہ مل جائے۔ اور کسی نے مرض الوفات سے پہلے ہی طلاق بائن یا مغلظہ دے دی، اس کے چند دن بعد عورت کی عدت میں وہ فوت ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، البتہ اگر طلاق رجعی دی ہے تو وارث ہوگی۔ اگر کسی عورت نے شوہر کے مرض الوفات میں خود اپنی طرف سے خلا کر دیا، خلا کہتے ہیں اپنی مہر لوٹا دی اور خود طلاق لے لی، تو وارث نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا شوہر اس کی عدت کے درمیان مر جائے۔ یہ تمام تفصیلات اسی کے سلسلے کی ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہیں، جو اس پر عمل کرے گا اور اللہ کی طاعت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہوگا اور وہاں ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ کی رضا اسے مل جائے۔ اور جو نافرمانی کرے گا، یا جو مسائل بیان کیے ہیں، تو اللہ کے بتلائے ہوئے قانون اور رسول کی بتلائی ہوئی تعلیمات سے نکلے گا اور حدود سے تجاوز کرے گا تو جہنم میں داخل ہوگا، ایک لمبے عرصے تک رہے گا۔ سزا پانے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس کو جنت کے اندر داخلہ دیا جائے گا اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ یہ اہم سلسلہ میراث کے مسائل کے بارے میں تھا، تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو سمجھا دے اور عافیت کے ساتھ اپنے فضل سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد مراقبہ، دستور کے مطابق آنکھیں بند ہوں، دل کی طرف سر کو ذرا جھکایا جائے اور ایک تصور رکھا جائے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ دوسرے سب تصورات کو نکال کر اللہ کی رحمت کا تصور کریں، اللہ کا دھیان، اس دھیان میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ضروری نہیں ہے، جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جو اٹھنا چاہیں جا سکتے ہیں، جو حضرات کا شوق ہو اس میں شامل ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تصور یہ کرے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔
اب مراقبہ کریں. اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں. ہمیشہ دل کو اللہ کی یاد سے مشغول رکھنا. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. آج کہنے پر آنکھیں بند کر لی، ایک دن وہ آئے گا کہ ہم بے اختیار ہو جائیں گے. یہ چھوٹا سا اختیار چھین لیا جائے گا، لاشا بن جائے گا ہمارا جسم. جو لوگ چاہیں گے اٹھا پٹک کریں گے اللہ اللہ. اپنی عاقبت اور آخرت کو سوچا کر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرة. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، گناہ گار ہیں. اے اللہ تو بہت بڑا غفار ہے، ستار ہے. اپنے فضل سے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اللہ تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اتنے گناہ، اتنی برائیاں، اتنی معصیات ہم نے کی ہیں. لیکن اے اللہ تو نے دنیا میں ستاری کا معاملہ کر رکھا ہے، آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تو غلطیاں، عصیان، معصیات، گناہوں سے لبریز ہیں. تیری ذات کمال والی ہے، سب کمالات تجھے لائق ہیں، سزاوار ہیں. تمام حمد تیرے لیے ہے، تمام تعریفوں کے لائق تو ہے. تو بے نیاز ہے.
اے اللہ ہم گناہ گاروں کی سن لے، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند، دین کا پابند، سنتوں کا پابند، شریعت کا پابند، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، دلوں کے اندر نور معرفت عطا فرما دے، یہ دلوں کے اندھیرے ختم فرما دے، دل میں اجالا فرما دے، اپنی یادوں کی جگہ بنا دے، تیرا ذکر نصیب فرما، تیری یادیں نصیب فرما، اے اللہ زبان تیری یاد سے لبریز کر دے، دل تیری نعمتوں سے شکر والا بنا دے، ایک ایک سنت کا عشق دے دے، ایک ایک قرآن کریم کے حرف کا محبت اور پیار عطا فرما دے، عظمت صحابہ نصیب فرما دے، عظمت علماء نصیب فرما، علماء کی قدردانی نصیب فرما، جو لوگ رات دن علماء کے پیچھے پڑے ہیں اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، ہدایت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، شبیر بھائی معرفتیہ کی اہلیہ انتقال فرما گئیں، بہت عرصے تک علیل رہیں، شبیر بھائی نے بچوں نے بہت خدمت کی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرما، اور جو تکلیفیں اٹھائی ہے اس کا اچھا بدلہ وہاں عطا فرما، قبر کو نور سے بھر دے، شبیر بھائی کو، ان کی اولاد کو، احفاد کو، متعلقین کو صبر عطا فرما، اور ان کی خدمات کا انہیں صلہ عطا فرما، اپنا فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ دین پر ہمیں دائم اور قائم فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، اس وبا اور بلا سے دنیا کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، گرفت نہ فرما، ہم بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اللہ تیری پکڑ کے اندر اگر آ گئے تو ہمارے چھوٹنے کی کیا شکل ہے، اللہ کرم فرما دے، اللہ تو کرم فرمائے تو تیرا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، اللہ ہم جیسوں کا بگڑا بن جاتا ہے، ہماری بگڑیاں بنا دے، اللہ ہم نے اپنے اعمال بگاڑ رکھے ہیں، زندگیاں بگاڑ رکھی ہیں گناہوں اور معصیات کے ذریعے سے، اب تو ہی اللہ رستگاری کی شکل عطا فرما، اور دریائے رحمت سے معافی کے پروانے عطا فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔